لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم بھائیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. جیسا کہ پچھلے درس میں آپ کے سامنے بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 سال تک اپنی دعوت کو سری رکھا. پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ دعوت کو کھل کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا جہری طور پر، اس کے حوالے سے بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی اور آپ نے لوگوں سے ملاقاتیں کی. حتیٰ کہ حج کے موسم میں آپ لوگوں کے خیموں میں جاتے تھے، انہیں توحید سمجھاتے تھے. آپ کی دعوت کا جب آغاز ہوا اور پورے مکہ کو اس کا علم ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کے ساتھ مبعوث کیے گئے ہیں، تو انہوں نے آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے کئی طریقے اختیار کیے، کئی اسلوب اختیار کیے کہ کسی طریقے سے آپ کی دعوت کو روکا جا سکے، آپ کی دعوت کے پھیلنے میں ہم کمی کر سکیں. ان اسلوب کو جاننا ضروری ہے سیرت رسول پڑھنے کے حوالے سے، اس لیے کہ جو بھی شخص دعوت اللہ کے راستے سے جڑا ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ یہ مشاکل پیش آئیں گے اور یہ حالات پیش ہوں گے. اور دوسرا، اسے اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے پھیلانے میں کس قدر محنت کی ہے اور آپ نے کس قدر صبر کیا ہے اور کس قدر آزمائشوں سے آپ گزرے ہیں، اس کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے. ان اسلوبوں میں سے پہلا اسلوب یہ تھا کہ مشرکین مکہ نے آپ کو مجنون اور پاگل کہا اور کہا کہ آپ کی عقل میں خلل ہے. قرآن مجید نے ان کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے آ کر یہ کہا انک لمجنون، بے شک آپ پاگل ہو چکے ہیں، آپ مجنون ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر جنون کا الزام لگا کہ پورے لوگ ایک طرف ہیں اور یہ اپنی دعوت ہمارے طریقے کے مقابلے میں شروع کر رہا ہے. اور یقیناً اس قسم کے اتہامات ہر وقت ان لوگوں پر لگائے جاتے ہیں جو توحید کی دعوت کو شروع کرتے ہیں. اللہ کے نبی کو مجنون کہا گیا اور اتہامات میں سے دوسرا اتہام یہ لگایا گیا، آپ کو کہا کہ آپ جادوگر ہیں. ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہا گیا کہ آپ حقیقت میں جادو کرتے ہیں، آپ نے جادو ٹونا کیا ہے، اس وجہ سے آپ سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعتبار سے اور آپ کا دعوتی اسلوب اتنا بہتر تھا کہ جو بھی شخص آپ سے ملاقات کرتا یا آپ سے گفتگو کرتا تو وہ آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. تو مشرکین نے آپ کی دعوت پہ اتہام لگایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں ایک جادوگر ہیں. اور آپ کی دعوت پہ ایک اتہام نے یہ لگایا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش کر رہے ہیں حقیقت میں پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اساطیر الاولین اکتتبها، کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھ لی ہیں. آپ کی دعوت کو بدنام کرنے کے لیے کہا گیا کہ بس یہ قصے کہانیاں ہیں. اور آپ پہ یہ اتہام لگایا گیا کہ آپ جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ رب کا نہیں بلکہ ان کا خود کا کلام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اتہامات لگے. قرآن مجید نے آپ کا جواب دیا، آپ کے اتہامات کا جواب قرآن دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ما ضل صاحبکم وما غوی، آپ کے جو ساتھی ہیں اللہ کے نبی ہیں، نہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں نہ ہی وہ بہکے ہوئے ہیں. اور کہا کہ آپ وما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ مجنون نہیں ہیں. قرآن نے آپ کا دفاع کیا، آپ کی ہمت افزائی کی، آپ کو تسلی دی. لیکن مشرکین نے اتہامات کے سلسلے کو جاری رکھا. اور مشرکین کا ایک اسلوب یہ بھی تھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. یقین جانیے کہ مذاق اڑانا، کسی کو نیچا دکھانا، یہ اس کی ہمت کو توڑ دیتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے عزائم سے اٹھے اور بڑے بڑے مقاصد ان کی زندگی میں تھے، لیکن ایسے لوگ ان کے اطراف تھے جنہوں نے ان کے عزائم کا مذاق اڑایا اور ان کے عزائم پر وہ ٹھٹا کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کی ہمتیں پست ہو گئیں اور ان کے ارادے پورے کے پورے نیست و نابود ہو گئے اور وہ لوگ کہیں بھیڑ میں گم ہو گئے. آپ کے ساتھ بھی یہی کیا گیا.
آپ کا مذاق اڑایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرنے نکلتے تھے، آپ کو مشرکین مکہ دیکھتے تھے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کرتے تھے اور آپ پر ہنسا کرتے تھے، آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ صبر کیا۔ اس وجہ سے قرآن نے کہا کہ اس اذیت کا بدلہ محشر میں ہوگا، اور اس شکل میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت میں داخل کرے گا، اور اہل ایمان جنت میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اہل دوزخ کا مذاق اڑائیں گے۔ قرآن نے کہا جیسے انہوں نے دنیا میں مذاق اڑایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے، جیسا کہ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے، اس اعتبار سے کہ آپ کے اوپر ایمان لانے والوں میں سے غرباء کی ایک تعداد تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، اس طریقے سے غرباء صحابہ، فقراء صحابہ، تو مشرکین کہا کرتے تھے کہ تم ہمارے برابر کے ہو ہی نہیں سکتے، کہ تمہارے درمیان تو فقیر اور غریب لوگ رہتے ہیں، اس طرح آپ کی اہانت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے نبی آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی انہی فقراء کے ساتھ رہیے اور ان اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہیے، چاہے وہ امیر ہو کہ غریب ہو، جو اللہ کو پکارتے ہیں۔ آپ کی وہ توہین کرتے رہے، آپ کا وہ مذاق اڑاتے رہے، یہ بھی ان کا اسلوب رہا۔ اور ان کے اسلوب میں سے ایک اسلوب یہ بھی تھا، آپ کی دعوت لوگ نہ سن سکیں، تشویش پیدا کرتے تھے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ جب آپ قرآن پڑھتے تھے کہتے تھے شور کرو اور آوازیں کرو، چیخ مارو، یہاں تک کہ کوئی شخص آپ کے قرآن کو سن نہ سکے۔ ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، تم بھی قرآن کو مت سنو، والغوا فيه، اور شور و شغب کرو۔ کیوں؟ اگر تم ایسا کرو گے تو لوگ آپ کے کلام کو سن نہیں پائیں گے۔ آپ اندازہ کریں، اللہ کے نبی کسی کو قرآن سنا رہے ہیں اور اطراف میں انہی کے قوم کے لوگ آ کے چیخ مار رہے ہیں اور شور و شغب کر رہے ہیں تاکہ آپ کی بات ان تک نہ پہنچے۔ یہ بھی اسلوب انہوں نے اختیار کیا۔ اور ایک اسلوب ان کا یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے آپ سے معجزات طلب کرتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں آپ ایسا اور ایسا کام کیجئے۔ کیا کیجئے؟ عجیب و غریب مطالبات۔ کہتے آپ نبی ہیں تو اس کوہ صفا کو آپ سونے کا بنا دیجئے، آپ نبی ہیں آپ چشموں کو جاری کر دیجئے، آپ نبی ہیں فرشتوں کا نزول ہو جائے، آپ نبی ہیں آپ فلاں کام کیجئے۔ اللہ کے نبی سے مطالبات کرنے لگے، اور ان مطالبات کا مقصود یہ نہیں تھا کہ وہ ایمان لائیں، قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، آپ ایسا کر دیں، آپ ویسا کر دیں۔ مقصود ایمان لانا نہیں تھا، بلکہ آپ کو تکلیف پہنچانا تھا، آپ کو اذیت پہنچا، جبکہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا تھا، آپ کے پاس دلائل تھے، براہین تھے، آپ کے اپنے معجزات تھے، اس کے باوجود بیجا طور پر معجزات کا مطالبہ کرتے رہے۔ اس پر بس نہیں کیا، آپ کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے مشرکین نے یہود سے ملاقات کی۔ یہود چونکہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب تورات تھی اور ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ کچھ ایسے سوالات ہمیں بتاؤ جس کا جواب محمد کے پاس نہ ہو اور وہ ہمارے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ یہود سے ملاقات کی اور ان سے سوالات کیے۔ یہودیوں نے کہا محمد سے جا کے پوچھو ذوالقرنین کے بارے میں، محمد سے پوچھو روح کے بارے میں۔ یہود نے باقاعدہ اللہ کے نبی کو پھنسانے کے لیے مشکل سوالات کو منتخب کیا، جس کا علم صرف ایک نبی کو ہو سکتا ہے، اور آپ کے پاس پوچھنے کے لیے بھیجا، اور مشرکین نے وہ سوالات آپ سے کیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ برحق نبی تھے، جو کچھ انہوں نے سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن میں نازل فرمایا۔ لیکن مشرکین مکہ نے آپ کو پریشان کرنے کے لیے، آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے کوشش یہ بھی تھی کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور انہوں نے یہ پیشکش کی کہ ہم کوئی درمیانی راستہ نکالتے ہیں۔ درمیانی راستہ، مساوات کا راستہ۔ کیا راستہ ہے؟ کہ کچھ چیزیں ہم اپنی چھوڑ دیں، کچھ چیزیں تم اپنی چھوڑ دو۔ 1 سال تک اللہ کی پرستش ہو، کوئی شریک نہ ہو اس کا، اور 1 سال تک بتوں کی پرستش ہو۔ کہا کہ ہم دونوں آپس میں معاہدہ کریں، تمہارے دین کا کچھ حصہ ہم عمل کریں، ہمارے دین کا کچھ حصے پہ تم عمل کرو۔ مداہنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اگرچہ کہ آپ کے پاس اسلحہ نہیں تھا، آپ کے پاس ہتھیار نہیں، آپ کے پاس لشکر اور فوج نہیں، لیکن قرآن مجید نے کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اے اللہ کے نبی کہیے، اے کافروں
لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی ہم پرستش نہیں کرتے۔ صاف الفاظ میں اسے بات پتہ چلتی ہے دعوت کے معاملے میں کبھی بھی انسان کو مداہنت نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ ہماری دعوت حقیقت میں ایسی ہی ہے، جو قبول کرنا چاہے الحمدللہ اس کے لیے خیر ہے، اگر کوئی قبول نہیں کرنا چاہتا وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، ہم اس کے لیے اپنی دعوت کو نہیں بدلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشکش کی، قرآن نے صاف الفاظ میں آپ پہ وحی نازل کی کہ اللہ کے نبی یہی چاہتے ہیں، اگر آپ کمزور پڑیں تو یہ پورے دعوت کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف الفاظ میں ان کے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ ایک اسلوب یہ بھی اختیار کیا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دی، آپ کو بہلانے اور پھسلانے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس کا نام عتبہ بن ربیعہ تھا، اور وہ اللہ کے نبی سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے محمد اگر تمہیں مال کی ضرورت ہے، اگر تمہیں مال چاہیے تو ہم تمہیں اتنا مال دینے کے لیے تیار ہیں کہ تم بے نیاز ہو جاؤ گے، اور محمد اگر تمہیں خواہش ہے کسی منصب کی تو ہم تمہیں منصب دینے کے لیے تیار ہیں، اگر تمہیں خواہش ہے بادشاہت کی ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنی اس دعوت کو تم چھوڑ دو۔ آپ کو بہلا رہے ہیں، آپ کو پھسلا رہے ہیں کہ ہم آپ کو وہ چیزیں دیں گے، بلکہ اس نے کہا اگر تمہیں کوئی بیماری ہے، تمہارے پاس علاج کرانے کی سہولت نہیں ہے، ہم وہ علاج کرانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب دیکھیے فتنے کس کس راستے سے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں سورہ فصلت کی آیات پڑھی حامیم، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے 13 آیتیں اس کے سامنے پڑھی۔ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، میں ڈراتا ہوں تم کو اس کڑک سے جو کڑک عاد و سمود پر تھی۔ اللہ کے نبی نے صرف 13 آیات سورہ فصلت کی پڑھی، عتبہ بن ربیعہ مدہوش ہو گیا، مبہوت ہو گیا، اس نے کہا کہ تم رک جاؤ، اور اپنی قوم کے پاس گیا تو اس کی حالت بدل چکی تھی، اور اس نے مشرکین سے کہا میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ محمد کے معاملے میں درمیان میں مت آؤ، اس کو اس کی دعوت کو تم چھوڑ دو۔ ایسا کلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا تھا کہ عتبہ بن ربیعہ جو سمجھانے کے لیے آیا تھا خود اسے سمجھ میں آ گیا کہ اس دعوت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس نے لوگوں کو مشرکین کو کہا کہ تم محمد کے درمیان میں مت جاؤ۔ آپ کو ترغیب دی گئی، آپ کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی گئی۔ جب سارے راستے بند ہو گئے تو انہوں نے ترہیب کا راستہ اختیار کیا، اذیتوں کا راستہ اختیار کیا، کہ آپ نے ہر چیز کو ٹھکرا دیا، ان کی ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا، اور آخری چیز انہوں نے اختیار کی وہ یہ ہے کہ ان سب نے یہ عہد کر لیا کہ آپ کو بھی اذیت دی جائے اور آپ پر ایمان لانے والوں کی زندگی اور ان کے جینے کو مشکل بنا دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف اور پریشانی اس قدر بڑھا دی کہ آپ اور آپ کے صحابہ کے لیے زمین تنگ ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر پریشان کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عقبہ بن ابی معیط آتا ہے اور اپنی چادر سے آپ کا گلا گھونٹتا ہے اور آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور آ کر کے اللہ کے نبی کو اسے چھڑاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، حالت سجدہ میں ہیں، آپ پر اونٹ کی اوجھڑی سامان جو خون سے اور بدبو سے ہوتا ہے، اونٹ کے پیٹ کا سامان آپ سجدے میں سجدے کی حالت میں لا کے آپ کے اوپر ڈال دیا، یہاں تک کہ آپ سجدے ہی میں رہ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چھوٹی بچی تھی، وہ دیکھتی ہیں کہ کس قدر اللہ کے نبی کو اذیت یہ لوگ دے رہے ہیں، کس قدر آپ کو پریشان یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ آتی ہیں اور آ کر کے اس اوجھڑی کو ہٹاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اذیت کے دور میں آپ کی بچی بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کو ذہنی طور پر مجروح کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا تھا، عتبہ اور عتیبہ سے۔ جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا، باپ کے حکم پر اور ماں کے حکم پر، ابو لہب اور اس کی بیوی کے حکم پر، بیٹوں نے اللہ کے نبی کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی اور ان کو گھر واپس بھیج دیا۔ اللہ کے نبی کی دونوں بیٹیاں گھر واپس آ گئی۔
اور آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے راستے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کی بیٹیاں اور بیٹیوں کا راستہ سب سے کمزور راستہ ہوتا ہے کہ انسان جتنا بڑا معزز ہو بیٹیوں کے راستے میں وہ کمزور پڑ جاتا ہے، بیٹیوں کے معاملے میں وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ آپ کی دونوں بیٹیوں کو ابو لہب کے بیٹوں نے چھوڑ دیا اور وہ گھر واپس آ کر گھر میں آپ کے ساتھ ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اذیت کا کوئی طریق انہوں نے نہیں چھوڑا، بلکہ ایک شخص جو ابو لہب ہی کا بیٹا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکنے کے لیے آگے بڑھتا ہے آپ کے چہرے پر، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسے محفوظ کر دیا، اور آپ کے زبان سے نکلا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، آپ نے کہا اللہ تو کتوں میں سے کتا اس پہ مسلط کر دے۔ اور کیا ہوتا ہے، ابو لہب کا وہ بیٹا ملک شام سفر پہ جاتا ہے، لیکن چونکہ آپ کے زبان سے نکلا کہ اللہ تیرے کتوں میں سے کتا اس پہ مسلط کر دینا، وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ محمد کی بد دعا مجھے چھوڑے گی نہیں۔ لوگ اس کی محافظت کرتے رہے، اس کی نگرانی کرتے رہے، اس کے باوجود تاریخ کہتی ہے ابو لہب کے اس بیٹے کو لوگوں کے درمیان اچانک ہی شیر ظاہر ہوا، اور اس شیر نے اس کو جھپٹ لیا اور چیر پھاڑ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والا، آپ کے لباس کو پھاڑنے کی کوشش کرنے والا، آپ کے چہرے مبارک کو تھوکنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیفر کردار تک پہنچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اذیت اس قدر زیادہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ہر وہ راستہ اختیار کیا جس سے آپ کو روکا جا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر ابو جہل کہتا ہے کہ میں ابھی محمد کے چہرے کو میں زمین کی مٹی میں ملا دیتا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے بڑھتا ہے، اور جیسے ہی آگے بڑھتا ہے کچھ قدم پیچھے ہو کر کے واپس آنے لگتا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم آگے بڑھ رہے تھے، تم پیچھے کیوں ہو گئے؟ وہ کہتا ہے جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ بڑی بڑی آگ کی کھائیاں ہیں، اور دیکھا کہ میں نے کچھ پر ہیں جو میرے آنکھوں کے سامنے ہیں، اگر میں آگے بڑھوں تو مجھے اچک لیں گے۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اگر وہ اللہ کے نبی کو نماز کی حالت میں اس نیت کے ساتھ آگے بڑھتا تو ملائکہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جان کی حفاظت کی، لیکن مشرکین نے آپ کے ساتھ بہت برا رویہ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں بلکہ آپ کے اصحاب کے ساتھ بھی، جتنے آپ کے ساتھی تھے ان کے ساتھ بھی ان کا سلسلہ بہت ہی خطرناک ہو گیا، اذیتوں کا سلسلہ بہت ہی دراز ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے غلاموں کو، جو غلام تھے، حضرت بلال ہوں، ابو فقیہہ ہوں، زنیرہ ہوں، دیگر وہ لوگ جو غلام تھے، ان کے حوالے سے کہ ان کو لوہے کا لباس پہنا کر کے دھوپ میں باہر ڈھکیل دیا جاتا تھا، اور آپ کے اصحاب کی اذیت اس قدر آگے بڑھ چکی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ان کو عذاب دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں کے سامنے حضرت یاسر کو، ان کی زوجہ سمیہ کو اور ان کے بیٹے عمار کو اذیت دی جا رہی ہے، تکلیف دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ مشرکین کو آپ روک سکیں۔ آپ نے گزرتے ہوئے ان کو کہا اصبروا آل یاسر، یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، جان لو کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ آپ اتنا کہتے ہوئے گزر جاتے، آپ کے سامنے اذیت دی جاتی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ان کے حوالے سے ہے کہ ان کا جو مالک تھا وہ اس قدر ظالم تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو وہ دھوپ کے وقت میں گھر سے باہر نکالتا اور گرم ریت پر لٹا دیتا اور آپ پر بھاری پتھر لا کر رکھ دیتا، بھاری پتھر لا کر رکھ دیتا۔ اس کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ عنہ ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹے، اور وہ کیا کرتا تھا، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی گردن میں رسی باندھ کر اوباش اور بدماش لڑکوں کے ہاتھ کر دیتا تھا، اور وہ حضرت بلال حبشی کو مکہ کے گلیوں میں اور وادیوں میں گھسیٹا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کا جسم متاثر ہو جاتا۔ لیکن حدیث راوی کہتے ہیں کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ ان نوجوانوں کے سامنے، ان لڑکوں کے سامنے جو انہیں گھسیٹتے تھے، ایک ہی بات کہتے تھے، احد احد، کہ میں اس اللہ کو ایک مانتا ہوں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس قدر ان کو اذیتیں دی گئیں اور تکالیف دی گئیں۔
حضرت خباب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، ان کو اس قدر تکلیف دی گئی، جسم پہ اثرات اور نشانات پڑ گئے تھے، اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، اے اللہ کے نبی کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے، کیا آپ اللہ سے مدد کی دعا نہیں کریں گے؟ اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا، آپ سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا کہ خباب اس قدر جلدی تم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا، حالانکہ ہم پر وہ حالات نہیں آئے ہیں جو حالات ہم سے پہلے اہل ایمان پر آئے تھے کہ کان الرجل یؤخذ فیحفر له فی الارض، کہ پچھلے زمانوں میں مومن کو پکڑا جاتا، زمین میں گڈھے کو کھودا جاتا اور اس گڈھے میں اس مومن کو اتار دیا جاتا، ثم یؤتی بالمنشار، اور آری کو لایا جاتا اور آری لا کر اس کے جسم کو 2 حصوں میں ٹکڑے کر دیا جاتا، اور آپ نے فرمایا کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کی ہڈیوں کے اوپر سے گوشت کو نکال دیا جاتا، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کا دین نہیں چھوڑا۔ خباب تم اتنی جلدی مچا رہے ہو، تم کتنی جلدی مچا رہے، کن سے آپ کہہ رہے ہیں؟ جو اس قدر اذیت اٹھانے والے ہیں ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تم جلدی مچا رہے ہو۔ تو آپ اندازہ کریں سبحان اللہ، ہمارے اوپر جو حالات ہیں ان حالات کے مقابلے میں ہم بہت بڑی عافیت میں ہیں، بہت بڑے خیر میں ہیں، ہم نے وہ حالات اور وہ چہرے نہیں دیکھے ہیں جو ان صحابہ نے برداشت کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ پہ اذیت مردوں پر ہی نہیں بلکہ عورتوں پر، حضرت بلال حبشی ہوں یا ان کی والدہ ہوں، عورتوں پر بھی عذاب کا سلسلہ دراز ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس قدر اذیت دی گئی کہ ان کے ایک نیزے کو ان کے نازک جگہ پہ مار دیا گیا، یہاں تک حضرت سمیہ کی موت ہو گئی اور وہ انتقال کر گئیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اسلام میں سب سے پہلے شہادت حاصل کرنے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، عمر دراز خاتون تھیں، اس کے باوجود اس قدر ایمان ان کا مضبوط تھا کہ اپنے آقاؤں کی اذیت پر اور سرداروں کی اذیت پر اس طرح صبر کرتی رہیں، یہاں تک کہ انہیں اپنی جان گنوانی پڑی لیکن انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا۔ صحابہ پہ تکلیف اور عذاب کا سلسلہ دراز ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے۔ جب آپ نے دیکھا حالات انتہائی سخت ہو گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، آپ کے زبان سے کلمات نکلے، اے اللہ ان کے ساتھ بھی وہی ہو جو قوم یوسف کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر راوی کہتے ہیں مشرکین مکہ پر اللہ نے ایسی قحط سالی مسلط کر دی کہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، کوئی چیز ان کے پاس میسر نہیں تھی، حتیٰ کہ وہ مردار کے چبڑے کھانے لگے اور ہڈیاں کھانے کی نوبت آ گئی۔ ایسی قحط سالی اللہ تعالیٰ نے ان پہ مسلط کر دی، حتیٰ کہ مشرکین اللہ کے نبی کے پاس آئے اس لیے کہ وہ جانتے تھے بہت سارے کہ آپ سچے ہیں، برحق ہیں، اور آ کر کہتے محمد تم کہتے ہو کہ تم رحمت بنا کے بھیجے گئے ہو، تم دیکھ رہے ہو تمہاری قوم کی حالت کیا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم عذاب ہٹائیں گے یہ پھر وہی کریں گے جو کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر دعا کی اللہ سے، اللہ نے اس عذاب کو ان پر سے ہٹا لیا، لیکن اذیتوں کا سلسلہ دراز رہا۔ آپ انہیں نصیحت کرتے رہے، سمجھاتے رہے، جب اذیت کا سلسلہ دراز ہو گیا آپ نے فرمایا اے اللہ ابو جہل کی پکڑ فرمانا، عتبہ کی پکڑ فرمانا، شیبہ کی پکڑ فرمانا، امیہ بن خلف کی پکڑ فرمانا، عمارہ کی پکڑ فرمانا۔ آپ نے نام لے لے کر کے کہا اے اللہ ان پہ اپنی گرفت کو مضبوط کر دے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جن جن لوگوں کی نام آپ کی زبان سے نکلا تھا جنگ بدر میں ہم نے دیکھا کہ ان کی لاشیں میدان میں پڑی ہوئی تھیں اور ان کو گھسیٹ کر کے کنویں میں پھینک دیا گیا، اور آپ کنویں کے منڈیر پر کھڑے ہو کر کے پکارتے ہیں ان کو کہ حل وجدتم ما وعدتکم، کیا ہے وہ لوگوں جنہیں میں سمجھاتا رہا، کیا تم نے وہ پا لیا ہے جس کا میں تم سے وعدہ کرتا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے اور کہا اللہ کے نبی آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں، یہ مر چکے ہیں، ان کے جسم کٹے ہوئے ہیں، کنویں میں پھینکے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عمر اللہ تعالیٰ انہیں میری بات ابھی سنا رہا ہے، اور آپ نے وہاں خطاب کر کے کہا کہ میں نے تمہیں جس چیز کا ڈرایا تھا، جس چیز کا وعدہ کیا تھا تم نے اسے دیکھ لیا ہے۔ اللہ نے ان کے افسوس میں اضافے کے لیے، عذاب میں اضافے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے سننے کی صلاحیت ان مشرکین ان مردوں کو دی، انہوں نے آپ کی آواز کو سنا، لیکن افسوس کہ اب سننے کے بعد سنبھلنے کا موقع نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعزیتوں کا سلسلہ دراز رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا اقدامات کیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا صحابہ کے حوالے سے، اگلے درس میں ان کا ذکر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ جو اذیتیں، جو اسلوب انہوں نے اختیار کیا مشرکین مکہ نے، ہر داعی کے ساتھ ایسا کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ یا تو آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، یا تو آپ کی تحقیر کی جائے گی، یا تو آپ کو روکا جائے گا، یا تو آپ کو ورغلایا جائے گا۔ ہر داعی کے ساتھ ان میں سے کوئی نہ کوئی اسلوب ضرور اختیار کیا جائے گا۔ لہذا متنبہ ہو جائیں وہ لوگ جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ان سارے اسلوب یا کوئی اور اسلوب بھی اختیار کریں، ہمیں اپنے طریقے سے نہیں ہٹنا ہے، ہمیں اپنے منہج توحید اور سنت سے نہیں ہٹنا ہے، بلکہ استقامت کے ساتھ اس پر ہمیں قائم رہنا ہے کسی بھی اعتبار سے۔ اور دوسری چیز، وہ لوگ جو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے لیے کسی بھی دعوت دینے والے کی دعوت میں آپ رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنیے۔ جو بھی اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہو، بہت بڑا جرم ہے یہ، انبیاء کے ساتھ یہ کیا گیا ہے۔ کوئی شخص داعی ہے، اگرچہ کہ اس کے لباس میں، اس کے گھرانے میں، اس کی تجارت میں، اس کے معاملات میں خلل ہوگا، لیکن اگر وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، توحید کی طرف بلا رہا ہے، آپ ہرگز اس کی دعوت کے درمیان میں نہ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، ابغض الکلام الی اللہ، دنیا میں سب سے بدترین بات یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ کو اللہ سے ڈرائے، آپ جواب میں کہیں علیک بنفسک، پہلے اپنے آپ کو سدھار لو۔ سب سے بدترین جواب دنیا کا یہ ہے کہ کوئی دعوت دینے والا دعوت دے، اسے ہم جواب میں کہیں پہلے اپنے آپ کو سدھار لو، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ جنات نے جنوں سے کہا تھا، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو۔ واجب ہے جو اللہ کی طرف بلائے ہم اس کی بات پر لبیک کہیں، ہم یہ نہ دیکھیں کہ وہ کیا ہے، اس کے گھرانے والے کیا ہیں۔ اگر وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اگر وہ بات قرآن و سنت کے موافق ہے، اسے ہمیں قبول کرنا چاہیے، اس کی دعوت میں ہمیں اس کی طاقت بننی چاہیے، اور اس کی دعوت میں ہمیں کسی بھی ناحیے سے کوئی شخص جو گنہگار ہو، اس کے بھائی گنہگار ہیں، اس کے گھر میں عورتیں بے پردہ ہیں، اس کے رشتہ دار برے ہیں، لیکن اگر وہ دین کا کام کر رہا ہے، اس کے کام میں ہرگز درمیان میں مت جائیں، اس کا ساتھ دیں، اس کا تعاون کریں، اس کے کام میں ہم درمیان میں نہ جائیں۔ یہ بہت بڑی بدبختی ہوگی کہ ہم اللہ کی طرف بلانے والے کو کسی بھی اعتبار سے اذیت پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔